الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام جناب پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، قائدین جماعت اسلامی، ذمہ داران نیشنل ایسوسیشن فار ایجوکیشن نافع پاکستان، اور اس پروگرام میں شریک میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ آج میں منصورہ آڈیٹوریم میں ان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہوں جنہوں نے اپنی زندگی تعلیم سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ لوگوں نے 3 دن یہاں گزارے ہیں، اور ذمہ داران کے مطابق یہ آپ کا آخری پروگرام ہے، اور آپ کے چہروں سے احساس ہوتا ہے کہ جو روشنی موجود ہے آپ کے چہروں پر، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ لوگ یہ 3 دن ایک بامقصد زندگی گزارنے کے خاطر پوری طرح تیاری کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور آج نہ چاہتے ہوئے بھی ہم آپ کو رخصت کریں گے اور آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں واپس جائیں گے۔ اور جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کے گھروں میں آپ کے اہل خانہ، والدین آپ سے یہی پوچھیں گے کہ جماعت اسلامی پاکستان کے مرکز میں 3 دن گزار کر آپ نے کیا پیغام لایا ہے، اور آپ نے ضرور جواب دینا ہے۔ اب آپ ہماری اس پورے پروگرام کا، اس پوری تحریک کا سفیر بن گئے، آپ ہمارے ایمبیسڈر ہو گئے، آپ پیغام پہنچانے والے بن گئے، اور زندگی میں سب سے مشکل کام پیغام پہنچانا ہے۔ اس پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، استقامت کے لحاظ سے، دیانتداری کے لحاظ سے، امانت داری کے لحاظ سے بہترین لوگ تھے، جن کو ہم انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کہتے ہیں۔ تو اب آپ اس پروگرام کے ایمبیسڈر بھی ہو گئے، اور میں نے یہاں آپ کے پروگرام کا شیڈول دیکھا، موضوعات دیکھے، تو الحمدللہ آپ کے منتظمین نے ان تمام موضوعات کا احاطہ کیا جو آپ کے انفرادی زندگی کے لیے اور اجتماعی زندگی کے لیے فائدہ مند ہیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس ذات کی قسم آپ مومن نہیں ہو سکتے کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کریں۔ تو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے، اور یہی وہ دعا ہے جو رب ذوالجلال نے مانگنے کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز میں آپ مانگتی بھی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا حسنہ عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور مجھے قیامت میں بھی کامیابی عطا فرما، اور مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، وقنا عذاب النار۔ تو میں اپنے لیے دنیا حسنہ چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے دنیا حسنہ چاہتا ہوں، اپنے خاندان کے لیے دنیا حسنہ چاہتا ہوں، اور ایک مومن ہونے کے ناطے میں آپ کے لیے، ہم آپ کے لیے بھی یہی چاہتے ہیں۔ دنیا حسنہ کیا ہے؟ دنیا حسنہ ایک ایسی دنیا ہے جس میں نیکی کرنا آسان ہو، جس میں انسان دوسرے انسان کا غلام اور محتاج نہ ہو، اور جس میں رزق حلال کمانا آسان ہو، جس میں انسان غلام نہ ہو، جس میں جہالت نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جس میں بے روزگاری نہ ہو۔ ایک ایسی دنیا ہو جس میں انسان رہ کر وہ کام کر سکے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے، یہی دنیا حسنہ ہے۔ کہ اگر میں بندگی کرنے میں آزاد ہوں اور بندگی کرنے کا مجھے ماحول میسر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ بندگی کیا چیز ہے جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ہم اس دنیا میں بھیجا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ ہم بندگی کریں۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائے ہیں، ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، چاند تارے اور سورج کو روشنی بخشی، پھر ہمارے لیے سمندروں کو چلایا، مٹی کو حکم دیا کہ انسان کے لیے پھل اور فصل پیدا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کرنے کے بعد انسان کو جنت میں بھیجا اور جنت کا جھلک دکھا کر چند دن وہاں رکھ کر واپس اسی دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ دنیا ہی میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت سے نوازا ہے۔ یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے نمائندے کے طور پر بھیجا ہے۔ نمائندہ ان معنوں میں کہ میرے احکامات کے مطابق یہاں زندگی گزارے، پانی سے، مٹی سے، پہاڑوں سے، درختوں سے، پودوں سے، کائنات کے ہر چیز کو اسی طرح یوز کرے میرے نمائندے کے طور پر جس طرح میں نے آپ کو حکم دیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور پھر اللہ نے ہمارے رہنمائی کے لیے صرف حکم نہیں دیا ہے، انبیاء کرام کو بھیجا ہے کہ یہ تمہارے لیے ماڈل ہے ہر زمانے میں اور ہر قوم میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء ہی نہیں بھیجے، ہمارے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتب بھی دی کہ اس کو پڑھ کر، اس کی تلاوت کر کے ان سے رہنمائی لے لے۔ اور پھر اللہ رب کریم نے عقل سے بھی نوازا ہے کہ وہ تمام کام جو آپ کے حوالے کیے گئے ہیں اپنی عقل سے کام لے کر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ بس میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ تو اگر اب میں اسی سوال کو دہرا دوں
کہ اس تربیت گاہ سے میں نے اور آپ نے کیا پایا ہے، تو یہ عزم، یہ ارادہ کہ اب میں نے بقیہ زندگی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے بندگی ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر میں بندگی نہیں کرتا ہوں تو چند دن تو گزاروں گا جانوروں کی طرح، پیٹ اور پیاس بجھاؤں گا، بچے پیدا کروں گا، لیکن خالق اور مالک اور میرا رب سمیع بصیر، لطیف خبیر، حنان اور منان، وہ مجھ سے ناراض رہے گا۔ یہ کوئی آئیڈیل زندگی نہیں ہے کہ آپ کو کھانے کے لیے سب کچھ ملے اور پینے کے لیے ہر چیز ملے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، جو اللہ کے باغی اور کافر ہیں وہ اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اس لیے کہ ایک جانور کی زندگی کا مقصد بھی صرف پیٹ بھرنا، پیاس بجھانا، بچے پیدا کرنا، گرمی میں سایہ اور سردی میں دھوپ کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو پھر انسان اور جانور کے درمیان کیا فرق ہوا؟ دونوں اگر اپنی زندگی کے نصب العین سے ناشنا ہیں، اپنے رب کے معرفت سے محروم ہیں، تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جانور ایک لحاظ سے بہتر اس لیے کہ اس کو دوبارہ اٹھا کر اس سے نہیں پوچھا جاتا ہے، اور انسان مکلف ہے کہ جن صلاحیتوں اور امانتوں سے میں نے آپ کو نوازا تھا اس کے لیے آپ نے کیا کیا۔ تو میرے بہت ہی پیارے بھائی، یہ جو اسلامی تحریک ہے، جو جماعت اسلامی ہے، یہ کوئی نئی پارٹی یا جماعت نہیں ہے، یہ انبیاء کے اس عظیم کام کا ایک تسلسل ہے کہ کس طرح مخلوق خدا کو خالق کے ساتھ جوڑے، اور کس طرح فرش پر رہنے والے کا تعلق عرش پر رہنے والے کے ساتھ بن جائے۔ یہ پیغام تھا آدم صفی اللہ کا بھی، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی، عیسیٰ روح اللہ کا بھی، اور آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کیونکہ ہمارے نبی آخر زمان ہے، اس کے بعد کوئی نبی نے آنا نہیں ہے، وہ سارا کام آپ کے حوالے کیا گیا، اس امت کے حوالے کیا گیا۔ جو یہ کام کرے گا وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروان کا، جماعت کا حصہ ہے۔ جو اس کام سے فارغ ہوگا، نہیں کرے گا، انکار کرے گا، بغاوت کرے گا، وہ اس کی جماعت کا، اس کے کاروان کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی خاندان کی بنیاد پر بھی آپ اس کا اپنا نہیں بن سکتے۔ خاندان کی بنیاد پر کوئی اپنا بنتا تو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے اپنی قوم سے بات کی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح اپنی خواہشات کی تکمیل کر رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ اور قوم نے جب کہا کہ ان کو گھر سے نکال دے، ان کو بستی سے نکال دے، یہ بڑا پاک دامن بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اہل کو بچایا، ان کے خاندان کو، لیکن ان کے اہلیہ کو نہیں بچایا، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو گناہ میں ملوث تھے، اور پھر ہم نے ان پر بارش کی، پتھروں کی بارش۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی اس کا اہل نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ ان کی کشتی میں نہیں بیٹھا۔ تو یہ جو تصور ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، مجھے بچائے گا، تو اگر ایک نبی اپنے اہلیہ کو، ایک نبی اپنے بچے کو نہیں بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تو بغاوت کرنے والوں میں سے ہے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کا کاروان ان لوگوں پر مشتمل ہے جو ان کے سنت پر چلتے ہیں، جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور اس کے کاروان کا حصہ وہ آدمی یا وہ عورت ہے جو اس مشن کو اپنی زندگی کا مشن قرار دے۔ بس میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، بس اجتماع میں اگر آپ نے یہ عزم کیا ہے کہ میں نے بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارنی ہے، تو آپ بھی کامیاب ہو گئے اور آپ کے سارے منتظمین بھی کامیاب ہو گئے۔ ہم آپ کی کامیابی چاہتے ہیں،
اور ہم آخرت میں بھی آپ کی کامیابی چاہتے ہیں۔ میں اپنے لیے یہ کامیابی چاہتا ہوں کہ مجھے جہنم سے نجات ملے، روز محشر کے دن ہماری گناہوں پر پردہ ہو، نبی مہربان کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو، ان کے ہاتھ ان کی طرف سے ہماری شفاعت ہو، جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل جائے تو جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، وہاں اولیاء، صادقین، شہداء اور انبیاء کے صف میں کھڑا بھی ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو، یہی تو کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب تو وہی ہے جو جہنم سے بچ گیا، کامیاب تو وہی ہے جو جنت میں داخل ہو گیا۔ پس میرے بہت ہی پیارے بھائیو، ہمارا مخاطب بھی آپ ہے، قرآن کا مخاطب بھی ہم ہی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک ایسی اچھی زندگی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلاس روم دیا ہے۔ ہم جب اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوئے تو ہم نے وہاں ایک نصب العین قبول کیا کہ ہمارا نصب العین کیا ہوگا۔ وہ نصب العین یہی تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کے تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا حصول۔ تو وہ ایک طالب علم انسانی زندگی کی تعمیر کا کتنا قابل بنتا ہے، وہ خود بھی ایک طالب علم ہوتا ہے، لیکن ایک استاد کو اللہ تعالیٰ بہتر یہ موقع دیتا ہے کہ وہ انسانی زندگی کی تعمیر کر سکتا ہے، ان کے اخلاق کی تعمیر کر سکتا ہے، ان کے رویوں کا تعمیر کر سکتا ہے، اور ان کے دل کو، ان کے سوچ کو، ان کے فکر کو اس کے مطابق ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بنایا، معلم بنایا، وہ معلم جس کے بارے میں نبی مہربان نے خود بھی فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ کورس منتقل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تعلیم یہ ہے بھی نہیں ہے کہ آپ نے ایک مضمون دوسرے کو سکھایا اور پڑھایا۔ علم نام ہے رویے میں، اخلاق میں، معاملات میں، سوچ میں، انقلاب کا نام۔ اگر یہ انقلاب نہیں آتا ہے کسی تعلیم کے نتیجے میں تو وہ تعلیم موت ہے۔ اور اکبر الہ-آبادی نے اس لیے اس تعلیم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر فرعون کو یہ گر معلوم ہوتی کہ کس طرح ایک نوجوان کو آپ بیکار پرزہ بنا سکتے ہیں تو یہ کالجز بناتے، اور اس طرح بچوں کے قتل کرنے پہ وہ بدنام بھی نہ ہوتے۔ اقبال نے بھی اسی طرح اشارہ کیا کہ جو تعلیم مخلوق کو خالق کے ساتھ نہ جوڑ دے وہ فتنہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں اپنے نئی نسل آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ چاہے تو اس سے گرگس بنا سکتے ہیں، آپ چاہے تو اس سے شاہین بنا سکتے ہیں، آپ چاہے تو دانے پر حملہ کرنے والا اور چگنے والا ایک مرغی بھی اس سے بنا سکتے ہیں، اور آپ چاہے تو اس سے ایک اولو العزم انسان بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حیثیت کو آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہم اس ملک میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس ملک میں اللہ کا دین چاہتے ہیں، اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے اس ملک میں اتنا ہی اسلامی نظام ہے جتنا ہندوستان میں ہے، جتنا برطانیہ میں ہے، کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، لوگ حج پر جاتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں، لوگ تلاوت کرتے ہیں، لوگ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہمارے باہر آپ دیکھیں بینک موجود ہے، یہ ہمارا معاشی نظام ہے، لیکن یہ سارا معاشی نظام اللہ کی دشمنی پر مبنی ہے، سود پر چلتا ہے۔ تو کیسے یہ ایک اسلامی ملک ہے؟
اس لیے کہ سودی نظام کے بارے میں تو اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، یہ یہودیوں کا نظام ہے، استعماری نظام ہے، سامراجی نظام ہے، یہ دجالی نظام ہے۔ اس معاشی نظام کے نتیجے میں کچھ لوگ تو خوشحال اور مالدار بن جاتے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا اصول یہی ہے، معاشی اصول، کہ کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو، سرکولیشن آف منی ہو، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ لیکن اس نظام میں دنیا کے بھی اور ملک میں بھی 98% لوگ محروم اور صرف 2% لوگوں کے ہاتھوں میں دولت جمع ہو جاتی ہے۔ کارخانے ان کے بنتے ہیں، شوگر ملوں میں ان کا اضافہ ہوتا ہے، کوٹیوں میں ان کا اضافہ ہوتا ہے، آئندہ 7 پشتوں کے لیے دولت انہی کی۔ یہی معاشی نظام ہے۔ ابھی آپ نے پاناما لیکس میں دیکھا، آپ کے ملک کے کرپٹ اشرافیہ کے نام تھے، سیاسی لیڈروں کے نام تھے، بیوروکریٹ کے نام تھے، جرنیلوں کے نام تھے، ججز کے نام تھے۔ پنڈورا پیپر سامنے آیا، 700 سے زیادہ لوگ ہیں، انہی سیاسی لیڈروں اور بیوروکریٹ اور ججز اور جرنیلوں کے نام ہیں، عام آدمی کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس نظام میں، اس معاشی نظام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلسل کما رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہیں۔ میں اس لیے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ بینک دیکھتے ہیں مختلف نام، یہ اس دجالی نظام کا ایک حصہ ہے۔ ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، ایشین بینک ہے، پھر اس کے نچلے ادارے ہیں، اور اس بینکنگ سسٹم کی بنیاد پر انہوں نے دنیا بھر کی معیشت کو کنٹرول کر دیا ہے۔ اور اب تو آپ کے بینک کا جو اسٹیٹ بینک ہے، پہلے ورلڈ بینک اور IMF والے، ایشین بینک والے، باہر کے جو بین الاقوامی ادارے ہیں، وہ ہماری حکومت کو ایڈوائس دیتے تھے، ہماری حکومت پھر اسٹیٹ بینک کو۔ اب انہوں نے یہ ختم کیا کہ یہ درمیان میں کیا سپیڈ بریکر اور دروازے اور کھڑکیاں ہوں۔ آرڈر یہی ہوا کہ ڈائریکٹ ہمارے حوالے کر لے، اور ہمارا ایک کلرک صاحب، ہمارا ایک اپنا آدمی اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا، تاکہ ہمیں کوئی دقت نہ ہو۔ تو یہ جو معاشی نظام ہے، یہ اس وقت عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ ہے جو اس وقت یہاں موجود ہے۔ اور فرعونی نظام ہو، نمرودی نظام ہو، اور آج کا سرمایہ دارانہ نظام ہو، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس سرمایہ دارانہ نظام کا سرغنہ امریکہ ہے۔ یہ جو سلامتی کونسل ہے، یہ جو UNO ہے، یہ جو بین الاقوامی کنونشنز ہے، یہ ساری اس نظام کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ بینک کے بارے میں ہمارا یہی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمارے ساتھ اسلامی نظام معیشت کا ایک پورا نظام موجود ہے، جس میں زکوٰۃ کا نظام ہے، جس میں عشر کا نظام ہے، جس میں صدقات کا نظام ہے، جس میں خیرخواہی کا نظام ہے۔ اب دیکھیں یہاں اس وقت 30 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں، اس سے کیسے ملک چلے گا؟ لیکن ایک اللہ کا نظام ہے کہ اگر وہ نافذ ہو جائے تو 7 کروڑ لوگ اس وقت ایسے ہیں پاکستان میں جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد سب سے پہلا اعلان جنگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز پر کیا تھا، وہ نماز روزہ نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ جن لوگوں نے اسلام کے معاشی نظام سے بغاوت کیا تھا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کے خلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا تھا کہ اگر یہ لوگ گائے اب دیتے ہیں اور رسی سے انکار کرتے ہیں تو بھی ان کے خلاف۔ اس معاشی نظام کے نتیجے میں مدینہ میں ایسا سسٹم بنا، وہ لمحہ لوگوں نے دیکھا کہ دینے والے لوگ موجود تھے لیکن لینے والے ہاتھ نہیں ملتے تھے۔
میرے پیارے بھائیوں، ہم جب اس نظام پر تنقید کرتے ہیں تو یہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے، یہ ہم ایک متبادل معاشی نظام رکھتے ہیں، اور وہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، وہ آزمایا ہوا نظام ہے۔ اللہ نے اگر اتنا سب کچھ بنایا ہے تو کیا اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے کہ چلے آپ سوشلزم اور کمیونزم اور ماؤ زیتنگ اور چوئن لائی اور لینن اور مارکس سے معاشی نظام لے، اور سیاسی نظام میکاولی سے لے، اور تعلیمی نظام DFID اور جے کا اور GTZ والوں سے لے؟ نہیں، ایک مکمل معاشی نظام ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کی جہالت ہوگی، لیکن ایک سسٹم موجود ہے۔ اس نظام میں ہم پھر یہ دن دیکھتے ہیں کہ ایک حاکم وقت اپنے رعایا کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کہ جب رعایا کہتا ہے کہ آپ کے لیے تنخواہ زیادہ کر لیں ہم، تو وقت کا حکمران کہتے ہیں کہ اگر آپ تمام میرے ملک میں مزدوروں کے لیے جتنا تنخواہ دیتے ہیں تو میری تنخواہ بھی بڑھا دے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے۔ لیکن اگر آپ ہر مزدور کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کر سکتے تو میری تنخواہ میں اضافہ نہ کرنا۔ اور پھر ہم نے وہ دن دیکھا کہ جب خلیفہ وقت کی بیوی نے ایک دن کوئی اچھا خوراک بنا کر پیش کیا تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ کہاں سے پیسہ جمع کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو آپ مجھے گھر کے خرچی کے لیے دیتے ہیں اس سے تھوڑا تھوڑا بچا کر میں نے یہ رکھا تھا۔ تو میں نے کہا چلے آج کچھ اچھا خوراک۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ کتنا ہے، اور اس کا حساب کتاب کر کے بیت المال والوں کو کہہ دیا کہ اس کو ختم کر لے، اس لیے کہ اس کے بغیر بھی ہمارے اتنی اماؤنٹ میں گزارا ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے ملک میں دیکھیں 45 لاکھ روپے کا آدمی تنخواہ لیتا ہے، 75 لاکھ روپے آدمی تنخواہ لیتا ہے، تو ایک استاد کی تنخواہ کتنی ہے؟ اور اس ملک میں ان لوگوں کی تنخواہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اثاثوں کے بارے میں معلومات آتے ہیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کے 5 ارب ہے، 10 ارب ہے۔ بھئی آپ نے کمایا کہاں سے؟ آپ کی کوئی 2 کوپڑی آتی اور ہمارے ایک کوپڑی۔ آپ کے 20 ہاتھ تھے اس لیے زیادہ کمایا اور ہمارے 2 ہاتھ تھے۔ آپ کے 4 پاؤں تھے اور ہمارے 2 پاؤں۔ کیا آپ کے جیب میں 10 شناختی کارڈ تھے اور ہمارے جیب میں 1 پاکستانی شناختی کارڈ؟ آپ ڈبل اور ٹرپل وہ ٹیکس دیتے ہیں اور ہم ایک؟ نہیں، یہ استحصالی سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس کے خلاف ہمارا فرض ہے کہ ہم نئی نسل کو ایجوکیٹ کر لے، اور سب سے پہلے ہم سمجھے اس ملک میں بینکوں سے آگے جا کر آپ کو لاہور میں، آپ کے اسلام آباد میں، آپ کے پنڈی میں، جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں عدالتی نظام ہے۔ تو ایک مسلمان ملک کی عدالت میں جا کر دیکھ لے کیا وہاں آپ کی چیف جسٹس اور آپ کے سول جج کے میز پر قرآن موجود ہے یا انگریز کا کتاب ہے؟ اگر آپ میں سے کسی نے قرآن دیکھا ہوں تو ہاتھ اٹھائے کہ ہاں میں نے سول جج کی عدالت میں قرآن دیکھا تھا۔ حالانکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تمہارے رب کی قسم یہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں پیغمبر جب تک آپ کو اپنے فیصلوں میں قاضی اور حاکم تسلیم نہ کرے۔ تو اگر ایک قوم کا عدالتی نظام غیر اللہ کے نظام پر مبنی ہے تو پھر کیا فرق ہے؟ نمازیں تو لوگ برطانیہ میں بھی ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آگے جا کر آپ کے تعلیمی ادارے ہیں، 74 سال بعد بھی ہم اپنے ملک کو ایک نظام تعلیم نہیں دے سکے۔ دینی مدارس بھی 5 بورڈ میں تقسیم ہے۔ ریاست چاہتی ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ ہم ایک امت نہ بنے۔ آپ دیوبندی بنے وہ مدرسہ ہے، آپ بریلوی بنے وہ مدرسہ ہے، آپ شیعہ بنے وہ مدرسہ ہے، آپ اہل حدیث بنے وہ مدرسہ ہے۔ بھئی سب جب اللہ کے بندے اور رسول کے ماننے والے ہیں، کم از کم آپ اس کو ایک
نصاب نہیں دینا چاہتے؟ نہیں، یہ ایک بنیں گے تو یہ تو امت بنے گی۔ ہم پاکستانیوں کے لیے جو اسکول کالجز، اس کو بھی پیسے کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے۔ ہاں جی، آپ کی ماہانہ آمدنی کتنی ہے؟ اگر 10 لاکھ ہے تو وہ اسکول ہے، اگر 50,000 ہے تو وہ اسکول ہے، اگر 20,000 ہے تو وہ اسکول ہے جس میں ٹاٹ نہیں، جس میں استاد نہیں، جس میں بورڈ نہیں، جس میں پنکھا نہیں، جس میں واش روم نہیں، جہاں لڑکیوں کی اسکول کی بھی 4 دیواری نہیں۔ کیسے ظالم سماج ہے ہمارا! ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر کسی ملک کا تعلیمی نظام 75 سال بعد بھی وہی ہے جس سے نجات کے لیے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، آگے جا کر آپ سیاست کو دیکھیں، آپ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا ریسرچ کرے کہ آج جو لوگ سینٹ میں ہیں، جو لوگ قومی اسمبلی میں ہیں، جو لوگ کیبنٹ میں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب کے سب اکثریت 70، 80، 90% وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا ساتھ دیا تھا، جنہوں نے اس قوم، اس امت کے ساتھ غداری اور بے وفائی کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور اس کے بدلے انگریزوں نے ان کو بڑے بڑے جاگیر، بڑے بڑے رقبے دیے، اور انگریز کے جانے کے بعد انہوں نے عہد کیا تھا کہ آپ تو جا رہے ہیں لیکن آپ نے ہمیں جو نظام دیا ہے اس نظام کے ہم چوکیداری کریں گے، اس نظام کے ہم حفاظت کریں گے۔ لہٰذا آج کی دنیا میں کوئی ملک اپنی فوجوں کا، ٹینکوں کا، جہازوں کا استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ آج کے لمحے میں ہر ملک آسانی کے ساتھ اپنی سیاسی لیڈر تیار کر کے قوموں پر، ملکوں پر مسلط کرتے ہیں جو ان کے ایڈوائس پر چلتے ہیں۔ ایک بھائی ایک پارٹی میں اور دوسرا بھائی دوسرے پارٹی میں، کردار میں کوئی فرق نہیں، گیراج ایک ہے، پراپرٹی ایک ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے اوپر یہ سٹیٹس کو، ظلم کا نظام مسلط کیا ہے۔ ہماری سیاست یہی ہے کہ جب ایک آدمی حکمران بنتا ہے اس کا پہلا اعلان کیا ہوتا ہے؟ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي، آپ میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے دربار میں طاقتور ہے، حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ، جب تک میں اس کا حق اس کو واپس نہ کر دوں۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، جو تمہارے اندر طاقتور ہے وہ میرے دربار میں کمزور ہے جب تک میں ان سے حق نہ لوں۔ لیکن ہمارے ملک میں تو وی آئی پی کلچر ہے، نیب کا ادارہ، احتساب کا ادارہ۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی کا احتساب ہوا؟ ایک غریب آدمی 200 روپے بل ادا نہیں کرتا ہے تو یہ تمام نظام اس کو گلے سے پکڑ کر خوب دبوچ لیتا ہے کہ آپ نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا۔ ایک رکشے والا سرخ بتی کو توڑ کر آگے نکلتا ہے تو شیر کی طرح اس پر جپٹتا ہے، لیکن اسی چوک میں کھڑے ہو کر وہاں کوئی جج سرخ بتی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا ہے، وہاں کوئی وی آئی پی، منسٹر، کیبنٹ، قومی اسمبلی کا۔ میں پرسوں کراچی گیا تھا، ایک بڑی گاڑی میں بغیر نمبر کے مسلح لوگوں کے ساتھ ایک آدمی جا رہا تھا، کالی شیشوں میں، بالکل پارلیمنٹ کے قریب۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اوپر بورڈ لگا تھا کہ یہ ایم پی اے ہے، جس کا کام قانون سازی ہے، وہی قانون توڑتا ہے۔ تو یہ 2 پاکستان، ایک پاکستان نہیں ہے۔ اس لیے اب آخری بات میں یہی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اس پوری صورتحال میں خاموشی اختیار کرنا علاج ہے، یا اس صورتحال میں ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا؟ اگر اندھیرا ہے تو اپنے حصے کا دیا جلانا۔ اور یہ جو نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے تو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے تو روکو نا، ورنہ پھر دل میں تو نفرت رکھو نا۔
تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس عظیم جہاد میں اپنے حصے کا کام کریں۔ یہ میں جانتا ہوں کہ باطل نظام بہت طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی چیز سے ختم کیا تھا، اور نمرود اور فرعون کو تو چھوڑو، آج کی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ یہاں انگریز تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ایک دبلا پتلا انسان، لیکن اصولوں کا اور نظریات کا، کریکٹر کا ایک پہاڑ۔ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، لوگوں کو اس نے سمجھایا کہ میرے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ انگریزی میں تقریر کرتے تھے۔ ایران میں 2000 سالہ شہنشاہیت تھی، لیکن قوم کے ایک آدمی نے اس کو چیلنج کیا، قوم نے ان کا ساتھ دیا، رضا شاہ بھی بھاگ گیا، اور پھر کیا ہوا، ان کا وزیر اعظم تھا شاپور بختیار بھی بھاگ گیا۔ افغانستان میں بھی یہی کچھ ہم نے دیکھا کہ یہی افغان قوم، غریب قوم، کمزور قوم، لیکن انہوں نے ایک سپر طاقت نہیں، 3 سپر طاقتوں کو شکست دی، انگریز کو بھی، روس کو بھی، اور امریکہ کو بھی، بما ان کے اتحادی۔ تو اگر ان لوگوں نے امریکہ کو شکست دیا اور کامیاب ہو گئے، تو کیا ہم یہاں ظلم اور جبر کے اس نظام کو نہیں بدل سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو اسلامی تحریک ہے، یہ بنیادی طور پر یہ کوئی جذباتی نہیں ہے، یہ شعور کو اپیل کرنے والی جماعت ہے، یہ آپ کی سوچ کو اپیل کرنے والی جماعت ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر ایک سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسل اور ایک زمانے کو متاثر کیا، اگر بدیع الزمان سید نورسی نے، اگر حسن البنا نے، اگر سید قطب نے، استاد تھے، یہ بھی استاد تھے۔ عمر مختار جس نے لیبیا میں استعمار کے خلاف طویل لڑائی لڑی، ایک استاد تھے، اسکول کا استاد تھا، اور جب وہ دشمن سے لڑتے تھے، لڑتے ان کے کمانڈر سارے گرفتار ہو گئے اور دشمن کے ساتھ مذاکرات کے میز پر بیٹھ گئے، تو لوگوں کا یہی خیال تھا کہ عمر مختار اپنے کمانڈرز کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ انہوں نے کمانڈروں کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ میرے جن پرائمری سکولز پر آپ نے قبضہ کیا ہے، میرے سکول مجھے واپس کر لے۔ لوگوں نے عمر مختار سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سکول میرے حوالے کیا جائے تو میں ہزاروں اور لاکھوں اور عمر مختار تیار کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے آپ بھی انہی اداروں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں بھی کامیاب ہو، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہو، اور آپ سرخرو ہو۔ ہمارا اس دنیا میں اللہ کے علاوہ اگر کوئی ہماری طاقت ہے تو وہ اس کائنات اور اس دنیا اور پاکستان میں وہ باشعور پاکستانی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کامیابی، میری خوشحالی اور میری ترقی کی ضمانت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام ہے۔ اس میں یہ نظام آئے گا، اقلیتوں کو بھی حفاظت ملے گی۔ پاکستان میں بہت سارے اقلیتیں ہیں جن کے ساتھ روز ظلم ہوتا ہے، واقعات ہوتے ہیں، لیکن کون اس کو تحفظ دے گا؟ یہ اللہ کا نظام، اللہ کا نظام اس کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ پاکستان میں اس وقت 53 لاکھ سے زیادہ معذور لوگ ہیں، بیچارے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اسلامی نظام آئے گا، ان کی کفالت ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت 43 لاکھ سے زیادہ یتیم بچے ہیں، اسلامی نظام آئے گا تو ان کی کفالت ہوگی۔ تو اسلامی نظام رحمت ہے، اسلامی نظام برکت ہے، اسلامی نظام میں آپس میں محبت ہے۔ رنگ اور نسل اور تعصبات کے اندھیروں کے لیے اسلامی نظام و قندیل اور مشعل ہے کہ جس کے ہوتے ہوئی کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں، یہاں ہمارے بچیاں بھی آئی ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ سال بھی اور اس سال لگتا ہے کہ زیادہ تعداد میں آئی ہیں، دور دراز سے آئی ہیں۔ تو یہ جماعت اسلامی پاکستان کا ہیڈ کوارٹر، یہ آپ کا گھر ہے اور یہ آپ کا مرکز ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے اس تعلق کو اور بھی مضبوط بنائیں گے، آگے بڑھائیں گے۔
یہاں محبتیں ہیں، یہاں بھائی چارہ ہے، یہاں انصاف ہے، یہاں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں ہیں، تو ہم نہ چاہتے ہوئے آج آپ لوگوں کو رخصت کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی فاصلے رہیں گے، وہ زمین کے فاصلے ہوں گے، دلوں کے فاصلے، روح کے فاصلے، تعلق کے فاصلے، محبتوں کے فاصلے بالکل نہیں رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔